الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ حدیث نمبر 773 پر کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل چند صحابہ کرام کے ساتھ اوقاز کے بازار کا قصد ارادہ فرمایا۔ جب تہامہ کے مقام پر پہنچے، سرکار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کا گروہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے صلاۃ فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کو سنا، اور یہ آئے اس لیے تھے کہ ان جنات کے اندر میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے کاہن ہوتے تھے، نجومی، یہ کچھ غیبی خبریں حاصل کرنے کے لیے جنات کو آسمان پر بھیجتے تھے۔ تو جنات آسمان تک پہنچتے اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ کان لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کچھ ہدایات عطا فرماتا، اس کے لیے صحیف ان کو دیے جاتے تھے جن میں وہ ہدایات لکھی ہوتی تھی۔ فلاں جگہ بارش برسنی ہے، فلاں جگہ قحط ہونا ہے، فلاں جگہ یہ معاملہ، فلاں جگہ وہ معاملہ۔ تو وہ فرشتے بعض اوقات اس کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، گفتگو چل رہی ہوتی تھی، تو یہ جو جنات تھے یہ سن لیا کرتے تھے، اور سننے کے بعد اپنے کاہنوں کا آ کر الٹی سیدھی اور مزید لگا کر سنا دیا کرتے تھے۔ پھر یہ کاہن لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ دیکھنا فلاں علاقے کے فلاں تاریخ کو بارش ہوگی۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جو واقعی جنات جو کچھ بیان کرتے تھے وہ سن کے کرتے تھے اور وہی ویسے ہی ہوتا تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، یار کاہنوں نے صحیح خبر دے دی۔ تو وہ پھر اپنے دیگر معاملات کے لیے غیبی خبریں حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے، قرآن کا نزول ہونے لگا، تو اب ضروری تھا کہ یقیناً ان شیاطین کے آسمان پر جانے کے راستے بند کیے جائیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ کاہنوں کا بڑا رواج تھا اور یہ بھی معروف تھا کہ جنات ان کو خبریں آ کر دیتے ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بیان فرماتے اور یہ فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری جانب وحی کیا گیا ہے، تو کفار یا بعد میں جو منافقین ہوئے ان کے لیے گنجائش نکل آتی، کہتے کہ یہ بھی معاذ اللہ ایک کاہن ہے اور انہوں نے جنات کو اوپر بھیجا ہے اور کہیں سے یہ جنات ہی خبریں لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ لہذا رب کریم نے آسمان پر جنات کے دخول کو بالکل منع کر دیا، تمام راستے ختم کر دیے، تاکہ اب جو سرکار کے پاس وحی آئے گی تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جنات سے معلوم کیا، کیوں؟ معروف ہو جائے گا بھی ان قریب کہ جنات تو روک دیے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب ان یہ اوپر گئے جنات تو ان کو شہاب ثاقب لگے، یعنی ایسے اجرام فلقی ہوتے ہیں، کچھ ایسے جسم ہوتے ہیں کہ جب وہ زمین کے مخالف سمت میں آتے ہیں، ایسی اور اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ ہوا کی مزاحمت کی وجہ سے یا ان کی تیزی سے حرکت کی وجہ سے ان کے اندر خود آگ لگ جاتی ہے، تو وہ آگ کے گولے بن جاتے ہیں اور پھر وہ آگ کے شیاطین کو لگتے تھے۔ تو اب یہ جو بھی چاہتا تھا کہ ہم آسمان پہ جا کے کچھ خبر حاصل کریں، وہیں سے گولے پڑتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کاہنوں کو بھی بتایا، اور اسی طرح ان جنات نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی اب ہمارے درمیان، یعنی ہمارے اور آسمان کے درمیان کچھ آ چکی ہے جس نے ہمارا آسمان پہ جانا اور روک دیا ہے۔ جب یہ معاملہ معروف ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی لوگوں کے سامنے بیان فرمائی تو کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ یہ کہہ دیتا کہ شیاطین نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ایک اہتمام فرما کر کفار کی طرف سے متوقع اعتراضات کے تمام تر دروازے بند کر دیے۔ تو یہ تھی اس کے پیچھے ایک جو معاملہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اب حدیث جو پچھلے پروگرام میں نہیں سن سکے، حدیث یہی چل رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عقاب کا ایک بازار تھا، وہاں تشریف لے جانے کے ارادے سے نکلے، تہامہ کے مقام پر پہنچے تو چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا، سرکار کیوں جا رہے تھے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے، جو کفار جو چاروں طرف سے آتے تھے تو سرکار ان کو تبلیغ فرماتے تھے۔ ابھی رستے میں تھے تو تہامہ کے مقام پر پہنچے، دوسری طرف شیاطین کی میٹنگ چل رہی تھی کہ بھئی اب آسمان پہ جانا تو ہمارا بند ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں آگ کے گولے پڑ رہے ہیں، تو ذرا معلوم کرو کون سی چیز حائل ہوئی ہے۔ تو یہ شیاطین چاروں طرف بکھر گئے اور حکم یہ ہوا تھا، آپس میں طے یہ ہوا تھا کہ تمام مشارق و مغارب کو چھان ڈالا جائے اور دیکھا جائے آخر وجہ کیا ہے۔ تو ایک گروپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، تو جب کفار نے وہ قرآن سنا تو سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ چیز جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے لیے آسمان پہ داخلے کو منع کر دیا ہے۔
تو اتنی مطلب اس قرآن میں ہیبت تھی، تاثیر تھی، اور پھر پڑھنے والی ذات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ سرکار جب قرآن عظیم پڑھا کرتے تھے تو ایک وجہ سا طاری ہو جاتا تھا، ماحول پر بھی ایک اثر طاری آتا تھا۔ تو ان کو کافر جنوں کے اوپر کیوں نہیں اثر طاری ہوتا؟ تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور یہ ایمان لانے کے سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے آج ایک قرآن سنا ہے اور بڑا عجیب و غریب قرآن سنا ہے، اور اس کو سننے کے بعد ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اب ہم شرک وغیرہ نہیں کریں گے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ تو اس کی میں آپ کو چند باتیں عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ یعنی سفر معراج سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں سفر معراج سے پہلے کا، اور سفر معراج ہوئی ہے ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے، تو گویا کہ یہ واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ عکاظ ایک بازار تھا جس میں پورے عرب کے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے، سال میں ایک بار تقریباً 20 دن یا مہینے تک وہاں ٹھہرتے تھے، اور وہاں پر مذاق مستی اور کہانیاں، قصے، اپنے بڑوں کے واقعات پر فخر اور قصیدے لکھ کر لاتے تھے، اشعار لکھ کر لاتے تھے، وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اسی طرح تجارت کا مال لایا جاتا تھا، وہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس بازار میں چونکہ عرب سے لوگ جمع ہوتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو لیکن جب اسلام یعنی فتح مکہ ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، پھر اس پورے بازار کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس غرض سے جا رہے تھے کہ تبلیغ فرمائے، درمیان میں فجر کا وقت آ گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز فجر جو نماز فرض ہوئی ہے تو ہوئی ہے سفر معراج میں، اگر یہ واقعہ سفر معراج سے پہلے کا تھا تو نماز فجر کیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو 5 نمازیں سفر معراج میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، 45 نمازیں آپ کی درخواست پر ان کی ادائیگی ختم کر دی گئی تھی، 5 نمازیں فرض ہوئیں، ثواب 50 کا ہی ہوگا، یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے۔ تو پھر یہ فجر کا ذکر کیسے ہو گیا؟ سفر معراج سے پہلے ہی کا یہ واقعہ ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے قبل بھی صبح کی نماز بھی پڑھتے تھے اور رات کی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ وہ فرض نہیں ہوئی تھی لیکن خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ تو بعد میں فجر تو بعد میں فرض ہوئی، لیکن اس کو اسی اعتبار سے کیونکہ صبح نماز فجر ہوتی ہے، نماز فجر کہہ دیا گیا، لیکن فرضیت بعد میں ہوئی تھی جب سفر معراج کی طرف گئے تھے، سفر معراج کے لیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں ہجرت سے 2-3 سال پہلے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس حدیث کو روایت کیا ہو؟ کیونکہ غالباً یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث مرسل ہو۔ مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی کوئی بات بیان کرتا ہے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ سرکار نے کسی صحابی کو کہا، صحابی کو بیان کیا، ان صحابی نے کسی کو انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ جو شخص ہیں جو 2 واسطوں سے اس بات کو سن رہے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں راوی ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں کر بلکہ ڈائریکٹ واقعہ سرکار سے منسوب کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ درمیان سے کسی کو ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں ارسال مانے ہٹا دینا۔ اب جو حدیث ہے اس کو مرسل کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ نے کسی کو درمیان سے نکال کر ڈائریکٹ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف منسوب کر کے بیان کر دی۔ تو صحابی کا ارسال ہمارے نزدیک کوئی حدیث کی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتا، گویا کہ جواب یہ ہوگا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یقیناً کسی سے سن کر اس روایت کو بیان کیا ہے، کیونکہ آپ اس وقت یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا اگر پیدا ہوئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، تو اس لیے یعنی بہت ہی منع سے جس کو کہتے ہیں ابھی شاید دودھ پیتے ہوں گے، تو اس لیے خود تو حدیث سن کر یا دیکھ بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ کسی سے بعد میں سنی ہے اور سننے کے بعد آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن آگے جو جن سے سنا تھا ان کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد یہ بات توجہ طلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں تبلیغ دین فرمانے کے لیے۔ یقینی بات ہے کہ وہ کوئی مسلمانوں کا بازار تو نہیں تھا کہ جہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں دکانوں کے اندر اور پاکیزگی ہو اور جو تمیزدار مسلمان ہوں۔ ایسے تو بازاروں کے اندر ہلڑ بازی ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، گالی گلوچ یہ وہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ پھر بھی مسلمانوں کے بازار میں ایک پاکیزگی آپ کو نظر آئے،
جو اچھے بعمل لوگ ہوں، ایسا تو نہیں تھا۔ وہاں پہ کفار تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، تفریحات کر رہے ہیں، خرید و فروخت چل رہی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بھی ہوں اور سب کچھ یہ سب میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ چاروں طرف سے عرب لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ وہاں پر فائدہ یہ تھا کہ کہیں کا بھی ایک آدمی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام کی تبلیغ اس کے دل میں اثر کر جاتی ہے، تو وہ اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو سمجھا سکتا تھا۔ اور یہ بہت بہترین چیز ہے۔ ایک ہے کہ لوگوں کو مجتمع کے اپنا پیغام سنانا بہت مشکل ہے، اور اس دور میں خاص طور پہ بہت زیادہ مشکل تھا کہ ہر طرف سے دعوت دی جائے، ایک اجتماع ہو جائے پھر ان کو دعوت دی جائے، وہ کیوں آئیں گے؟ تو از خود وہ جمع ہوتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی عالم دین ہے، اگر کوئی مبلغ ہے، مثال کے طور پہ ایک گراؤنڈ ہے، اس میں لڑکے کھیل رہے ہیں، وہاں وہ جا کے ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے۔ اگر کوئی مطلب جیسے ڈبو کھیلتے ہیں، یا ڈبو کہتے ہیں ویسے اس کو سنوکر کھیل رہے ہیں، اور ٹیبل فٹ بال گیم کھیل رہے ہیں، اس کلب میں کوئی چلا گیا تبلیغ دین کرنے کی غرض سے مبلغ، اور ان کو جا کے پیار محبت سے سمجھانا شروع کر دیا، تو اب یہ نہیں کہ یار تم کہاں گھس کے آ گئے ہو، یہ کوئی تبلیغ کی جگہ ہے؟ ہر جگہ تبلیغ کی ہے، ہر جگہ ایک نیک مومن جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ ایسے یہ بھی یاد رکھیں کہ روڈ بلاک کر کے پروگرام کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے، اس میں حقوق العباد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم روڈ بالکل جیم کر دیتے ہیں، ٹریفک جیم ہو گیا، متبادل رستے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک مین روڈ جب بند کرنے سے فرق پڑتا ہے، اور اب یہ بہت زیادہ عام ہے۔ جب بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، جب وہاں پہ علماء جا کے بیان کرتے ہیں تو وہ علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ علماء آ کر ایسی جگہ بیان کر رہے ہیں جہاں پر روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ، تو یہ کیوں آ کر بیان اس کا جواب یہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو کوئی عالم دین اس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچانے پر راضی ہو، خود یہ کہے کہ جی روڈ بلاک کر کے بند کیا جائے، لوگوں کی دکانیں بند کروا دی جائیں، تو پھر یہ اس عالم کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن میں خود بھی باہر جا کے بیان کرتا ہوں، میری حتی الامکان خواہش یہ ہوتی ہے، میں سب کو تلقین بھی کرتا ہوں کہ آپ مساجد کے اندر بیان رکھیں اور لوگوں کو مسجد کے اندر بلائیں اور وہاں پر بس بیان ہو، روڈیں بلاک نہ کی جائیں۔ پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ تلقین کرنے کے باوجود یا کبھی تلقین کی طرف توجہ نہیں رہتی، جا کر دیکھتے ہیں تو روڈ پر بیان ہے۔ اب ہم پھر اسی نیت کے ساتھ، یا دیگر جو علماء ہیں وہ بھی بہت اچھی نیت کے ساتھ اسی لیے وہاں جا کر بیان کرتے ہیں کہ مقام تو ایسا ہے، ہماری مرضی اس میں شامل نہیں تھی، ان لوگوں نے کیا، لیکن اب ان کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے میری تو اکثر عادت ہے کہ کہیں اگر باہر رکھتے ہیں تو پھر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ، اگر ایسا مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ تکلیف اور اذیت میں آ گئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی روڈ پر ہی ہیں لیکن اتنا ہٹ کر جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ آنے جانے کا رستہ لوگ زیادہ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، دوسرے رستے ہیں جن کو بہت اچھے انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی سمجھاتے ہی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ مساجد میں رکھیں یا گراؤنڈز میں رکھیں۔ کوئی پارک ہے آپ کے وہاں تو پارک میں رکھ لیں وہاں پر، تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ رہے۔ بعض اوقات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مارکیٹیں بند کروا کر، جیسے مین روڈ ہے، دکانیں ادھر ہیں، وہ ساری دکانیں بند کروا کے اور پرمیشن لے کے ہی کریں، یقینی سی بات ہے تھانے وغیرہ سے، لیکن ان بیچاروں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور جب کسی کو تکلیف اذیت ہو تو پھر آپ کسی کی زبان تو بند نہیں کر سکتے، پھر وہ الٹے سیدھے کمنٹ سن کے آتے ہیں اور وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انتظامیہ جو ہوتی ہے اس طرح کے بیانات رکھوانے والی، وہ عموماً ان کے پھر اقوال پر توجہ نہیں کرتی ہے، حالانکہ کرنا چاہیے یہ، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، اس پہ توجہ کرنا چاہیے۔ بہت بہتر ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب ہم سوچتے ہیں کون مسجد میں آئے گا، روڈ پہ رکھ لو تو کھڑے ہوئے لوگ بھی سن لیں گے، چلیں، اور پھر یہ مسجد میں تو آئیں گے نہیں، شاید روڈ پہ کوئی کھڑا ہوا آدمی سوئے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ اس طرح کی سوچیں اچھی تو ہیں لیکن اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، جو بیچارے دوسرے لوگ، آپ اب یقینی تو بات نہیں ہے نا کہ اگر کوئی بالفرض میں بیان کر رہا ہوں تو روڈ پہ کھڑا ہوا شخص ضرور ہدایت یافتہ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو جو دکانیں بند کروائی ان کی تکلیف یقینی ہے، وہ غیر یقینی یقینی،
غیر یقینی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یقینی طور پہ ایک غلط کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی ہمیں اور سن رہے ہوں تو ہونا ہی چاہیے اس طرح کی کوئی میلاد کمیٹیاں ہوں، سب کچھ ہوں، دوسرے جیسے ادارے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہ پر آپ ضرور اعتماد رکھیں، ضرور رکھیں، اور ایسی جگہ رکھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مساجد ہیں، بہترین مساجد کے اندر محنت کریں، لوگوں کو لے کر آئیں مسجد کے اندر۔ اور یہ نہیں ہے کہ مسجد میں صرف نمازی ہی آئے گا، بے نمازی بھی آتے ہیں، عام لوگ بھی آتے ہیں وہاں پہ لا کے۔ لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر کہ جہاں پر لوگ تفریح کی غرض سے آئے ہیں، خرید و فروخت کی غرض سے آئے ہیں، جا کر تبلیغ دین فرما رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی یہ نہیں دیکھنا کہ کون سے مقام پہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں، اور کیا اس مقام پہ لوگوں کو اگر ہم خود جا کر تبلیغ نہیں کریں گے تو کیا یہ ہمارے پاس آئیں گے، یا یہ اس مقام پہ آئیں گے جہاں پر ہم لانا چاہتے ہیں۔ اگر یقین ہے کہ نہیں آئیں گے، نہ ہمارے پاس نہ اس مقام پہ، تو پھر ہمیں خود چل کر جانا ہوگا اور ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہوگا، لیکن اس طرح کہ ہمارا جانا کسی اور کے لیے باعث اذیت نہ بنے، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو نماز پڑھائی فجر کی، اس سے پہلے وہی شیطان کہتے ہیں ایسے جن کو جو کافر ہو، شرارتی ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ تو شیاطین سب کے سب جن ہیں، ابلیس بھی جن تھا۔ تو اب یہ لوگ، میں نے پس منظر بتا ہی رہا ہے کہ کاہن ان کو بھیجا کرتے تھے اور یہ رپورٹیں لے کر آ کر اور بیان کرتے تھے، تو سچی جھوٹی کو بہت ساری باتیں ہو جاتی تھیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان شیاطین کو اوپر جانا منع کر دیا گیا تو کاہنوں کے پاس جانا بھی سختی سے منع فرما دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ہے، سرکار نے فرمایا کاہن کے پاس کوئی پوچھنے جائے اس نے کفر کیا۔ تو ہمارے اکابرین نے سے نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی مستقبل کے بارے میں اس طرح ذائچے وائچے بنا کر، یعنی ایک تو ہوتا ہے دیکھیں علم جفر اکابرین سے ثابت ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں جو مطلب عام پر ستاروں کی چال سے بتا دیا، ویسے ہی کوئی اندازوں سے بتا دیا، تو مستقبل کے بارے میں ان سے جا کے پوچھ، اس کو نجومی کہتے ہیں، آسان الفاظ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو نجومی سے جا کر معلوم کرنا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اگر اس یقین کے ساتھ ہو کہ یہ جو بتائے گا 100% صحیح ہے، تو یاد رکھیں پوچھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یقین نہیں ہے تو کہتے ہیں چلو معلوم کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غلطی بتائے گا، بلکہ یہ کہ چلو یار معلوم کرتے ہیں، یہ یقین نہیں ہے کہ جو بتائے گا صحیح بتائے گا، تب بھی مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے، کافر نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس لیے جاتے ہیں کہ چلو اس سے ذرا معلوم کرتے ہیں، غلط بتائے گا تو اس کا پھر اس کو ثابت کریں گے کہ تم نے غلط بتا، تمہارا علم خراب ہے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط چاہیے۔ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔